کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان یعنی کہ موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا پر کبھی تاج برطانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، جہاں تاج برطانیہ نے تقریباً ہندوستان پر 100 سال تک حکومت کی تھی۔ آخر اتنے دور دراز علاقے پر برطانیہ نے کیسے 100 سال حکومت کی؟ مغلوں، مرہٹوں اور میسور کے ٹیپو سلطان کے ہوتے ہوئے انگریزوں نے کیسے ان علاقوں کو فتح کیا؟ سلطنت برطانیہ یعنی کہ برٹش ایمپائر اپنی وسعت کے اعتبار سے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور کافی عرصے تک یہ ایک عالمی طاقت بھی رہی۔ یہ اتنی وسیع تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے تقریباً 1/4 حصے کو کنٹرول کرنے والی تاج برطانیہ براعظم یورپ کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کیا؟ 18ویں صدی عیسوی تک پرتگالی، فرانسیسی، ڈچ، ڈینش اور انگریز تاجروں نے تجارت کے ذریعے ہندوستان کی ساحلی پٹی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہ سبھی یورپی تاجر مشرق میں مرچ، لونگ اور موتیوں کی تلاش میں آئے تھے تاکہ وہ یہاں سے یہ چیزیں سستے داموں خرید کر یورپ کی منڈیوں میں مہنگے دام فروخت کر سکیں۔ اس وقت ان یورپی تاجروں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر سکیں، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی واحد سپر پاور مغلیہ سلطنت تھی۔ تاہم 18ویں صدی میں مغلوں کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور مقامی سرداروں اور نوابوں نے جگہ جگہ خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ تاہم جب ان مقامی سرداروں اور نوابوں کو بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ سردار یورپی تاجروں سے فوجی مدد حاصل کر کے بغاوتوں کو کچل دیا کرتے۔ اسی مدد کے تحت ان یورپی تاجروں نے کئی ایک جگہ اپنے اڈے قائم کیے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے ان یورپی تاجروں میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی، جو کہ برطانوی ولی عہد کے ماتحت ایک آزاد کمپنی تھی، جسے برطانیہ کے بادشاہ کی جانب سے اجازت تھی کہ وہ ہندوستان میں اپنے گورنر، سکے اور فوج بنا سکتے ہیں، اور اس سکیم کے ماتحت ہزاروں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں شمولیت بھی اختیار کی تھی۔ 1960 کی دہائی تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی، مدراس اور کلکتہ میں تجارتی اڈے قائم کر لیے تھے۔ یہاں یورپی تاجر ہندوستان میں اپنی فوج اور بندوقیں لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ یورپ سے اپنی دشمنی بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب کبھی یورپ میں کوئی جنگ پیش آتی تو اس جنگ کی آگ ہندوستان کے یورپی تاجروں میں بھی پھیل جاتی۔ 1746 سے 1763 عیسوی کے درمیان جب یورپ میں برطانیہ اور فرانس کی جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان میں بھی برطانوی اور فرانسیسی تاجروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ اس پہلی کرناٹک جنگ کے اختتام تک ہندوستانی نقشے پر بہت بڑی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ ہندوستان کی عظیم مغلیہ سلطنت زوال کے انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اس کے مقابلے میں مرہٹا، راجپوت، میسور، بنگال اور حیدرآباد کی آزاد سلطنتیں معرض وجود میں آ چکی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے برطانیہ نے مغلیہ سلطنت سے مذاکرات کر کے تجارتی حقوق حاصل کر لیے تھے، جس کے بعد انگریزوں نے اپنے حریف تاجروں پر زبردست برتری حاصل کر لی تھی۔ 1670 یعنی کہ 1670 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اصل طاقت تب حاصل ہوئی جب اس وقت کے برطانوی شہنشاہ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو نئے حقوق دیے، جس کے تحت اب ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے علاوہ اپنی مرضی کے تحت زمین حاصل کر سکتی تھی، اپنے فوجی دستے بنا سکتی تھی اور اس کے علاوہ فوجی اور سفارتی اتحادی بھی بنا سکتی تھی۔ اپنے قبضے میں لیے گئے علاقوں پر سول اور فوجداری دونوں نظام قائم کر سکتی تھی اور یہاں تک کہ یہ کمپنی کسی کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر سکتی تھی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ہندوستان میں مصالحوں کی تجارت کی غرض سے آئی تھی، اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی باہمی جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خطے پر برطانوی راج قائم کیا جائے، جس کے لیے سب سے پہلے انگریزوں نے 23 جون 1757 یعنی کہ 1757 کو سب سے پہلے پلاسی کی جنگ میں بنگال کے مسلمان حکمران نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے یہ فتح نواب سراج الدولہ کے لالچی ماموں میر جعفر کی مدد سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے بعض علاقے سفارت کاری کے ذریعے ہتھیا لیے تھے، لیکن اس دوران انگریزوں کو سخت ترین بغاوتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں سے سب سے بڑی بغاوت انہیں 1757 میں ہونے والی جنگ پلاسی کے ٹھیک 100 سال بعد جنگ آزادی 1857 میں انگریزوں کو اٹھانی پڑی۔
اس بغاوت کا آغاز میرٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی مسلح افواج کے اندر سپاہیوں کی بغاوت سے ہوا تھا۔ جب بغاوت کی اس بڑھتی ہوئی آگ کو 1857 کے آخر میں آنے والی ایک رائفل انفیلڈ نے ہوا دی، کیونکہ اس نئی آنے والی رائفل کو چلانے کے لیے بارود کے کارتوسوں کو سروں سے کاٹنا پڑتا تھا، جو کہ جانوروں کی چربی کی چکنائی سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ چربی گائے اور سور دونوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اب چونکہ انگریز کی فوج میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے، مسلمانوں کے لیے سور کی چربی حرام تھی جبکہ ہندوؤں کے لیے گائے کی چربی۔ انگریزوں کے خلاف ہونے والی تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت کا سبب اس وقت کی آنے والی یہ نئی رائفل تھی۔ مئی میں میرٹھ میں تعینات سپاہیوں نے 10 تاریخ کو بغاوت کر دی۔ اس کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان سپاہیوں نے اپنے برطانوی کمانڈروں پر حملہ کر دیا۔ جنگ آزادی اگلے کئی ایک ہفتوں تک جاری رہی اور زیادہ سے زیادہ ہندوستانی لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، لیکن بقول انگریزوں کے کہ ہمیں اس جنگ میں ہمارے تیز ترین مواصلاتی نظام نے ہمیں بچا لیا تھا، نہیں تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا تھا۔ جنگ آزادی 1857 کا سارا ملبہ ایسٹ انڈیا کمپنی پر آ رہا تھا اور برطانیہ ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کھونے کے خوف سے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو عوام کی املاک اور حقوق کو پامال کرنے پر 1858 میں اسے ختم کرتے ہوئے براہ راست برطانوی شہنشاہ کے ماتحت کر دیا۔ اب پورا ہندوستان براہ راست برطانوی شہنشاہ کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ ہندوستان میں برطانوی راج کی حکومت 1858 سے 1947 تک جاری رہی۔ برطانیہ کی اس خطے پر حکمرانی میں موجودہ بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان شامل تھے، جہاں پر ان انگریزوں نے تقریباً 100 سال حکومت کی تھی۔ اس حکمرانی کے دوران تاج برطانیہ کو ہندوستان کی تقریباً 175 چھوٹی بڑی خود مختار ریاستوں کو ختم کرنے کے بعد یہاں حکومت ملی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو جرمنی کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھانا پڑا اور ہندوستان میں بھی اب آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ تاج برطانیہ کے خلاف ہندوستان کی عوام میں شدید ترین نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جرمن فائٹرز کی بمباری سے برطانیہ تقریباً تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا، اور یوں دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں برطانوی حکومت نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ 1948 کے موسم گرما میں باقاعدہ طور پر اپنی فوجوں کے ساتھ ہندوستان سے اپنی حکومت ختم کر کے اقتدار کی منتقلی ہندوستان کو کر دی جائے گی۔ لیکن 1948 آنے سے پہلے ہی بعض خطوں میں مذہبی کشیدگی میں شدید ترین اضافہ ہوا، جس کے بعد حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان سے مکمل انخلا کے لیے ٹائم لائن کو تیز کرنا بہتر ہوگا۔ اسی لیے 15 اگست 1947 تک تاج برطانیہ نے اقتدار انڈیا اور پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے اپنے 100 سالہ اقتدار کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔